بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم منافق نہیں ہیں۔ ہم منافق کیسے ہو سکتے؟ منافق تو اس کو بولتے جس کے دل میں کچھ اور رہتا اور جس کی زبان پہ کچھ اور رہتا۔ صحیح بات ہے نا؟ ہم کیسے منافق ہو سکتے؟ اب دیکھو نا، ہم کہتے نا کہ ہم قرآن پہ ایمان لے کے آئے، تو حقیقت میں ہمارا ایمان ہے نا۔ اب سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے جس خسارے کی بشارت دی، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، تو پھر اس خسارے کا سوچ کے ہم دن رات پریشان ہے نا۔ ہم دن رات وہ سوچ کے فکر مند ہے نا، ہمارے کو سارا کا سارا ٹینشن اس کا ہے نا۔ پھر ہم منافق کیسا ہو سکتے؟ ہم دن رات ہمارے ایمان کی فکر میں ہے نا، ہم دن رات ہماری قوم کی فکر میں ہے نا، ہم دن رات ہمارے معاشرے کو سدھارنے کی فکر میں ہے نا۔ یہ تو کام ہے مسلمانوں کے، پھر ہم وہ سب کرتے نا، پھر ہم منافق کیسا ہو سکتے؟ ذرا سوچ کے دیکھو، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم کہے کچھ اور رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ۔ دونوں میں سے ایک بات تو ایک دم سچی ہے۔ اب وہ آپ خود فیصلہ کرو کہ دونوں میں سے کیا بات سچی ہے۔ یا تو قرآن جھوٹا ہے یا پھر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ سوچ کے دیکھو، اللہ کی قسم، اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ جھوٹ بولے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ اتنا کمزور ہے کہ ہم مدہوشی میں پڑے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہیں، ہمارے کسی بھی عمل سے اللہ راضی نہیں ہے، اور پھر بھی ہم کو اللہ کو منانے کی فکر نہیں ہے۔ اب یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ سوچ کے دیکھو، ایمان کی فکر صرف ایمان والے کو رہتی۔ جس کے دل میں ایمان کی فکر ہوتی ہے وہ کیسا رہتا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا، بہت شوق تھا ان کو علم حاصل کرنے کا، وہ بھی فتنوں کے بارے میں۔ تو ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، یا رسول اللہ، مجھے نا قیامت تک کے جو بھی فتنے آنے والے نا ان کے بارے میں بتاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 14 منافقوں کے نام بتائے تھے، اور ساتھ میں کہا تھا کہ حذیفہ کسی کو بتانا مت، یہ راز رکھنا، حذیفہ کسی کو بتانا مت۔ ابھی ذرا غور کیجئے اس بات پہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایمان کی اتنی فکر تھی۔ جا کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے، تجھ کو اللہ کی قسم ہے اے حذیفہ، صرف اتنا بتا دے کہ کہیں ان 14 میں میرا نام تو نہیں تھا، یہ رہتی ایمان کی فکر۔ ہم ایمان کیسے لائے؟ ہم جو یہ دعویٰ کرتے نا کہ ہم ایمان لائے، ہم نے مانے، تو ہم کیسے ایمان لے گئے؟ جس طرح باپ دادا کی، ہمارے آبا و اجداد کی وہ جو چھوڑی لی وراثت کی کوئی انسان کے نزدیک اہمیت نہیں رہتی نا، ویسے آج ہم کو ہمارے ایمان کی کوئی اہمیت، کوئی ویلیو ہمارے نزدیک اس کی ہے نہیں۔ اے اللہ، بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا۔